رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. او کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سبحان اللہ. او کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا جو
کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابش اللہ رے تیرے جسم منور کتابش جانے جا ایمان جا جانے جا ایمان جا تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا سبحان بندہ اللہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے سبحان اللہ سبحان اللہ گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دیکھ کے حضرت گنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت گنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب یہ چھاونی چھائی ہے اب یہ چھاونی حشر ہی آن جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلقات موجود ہوتا ہے، اس بنا پر وہ ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ اہمیت دیتے ہیں، جس سے تعلق نہیں ہوتا اسے منہ بھی نہیں لگاتے۔ یہی تعلق ہمارا کن کن افراد سے ہے، کن کن ذوات سے ہے جو ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن بعض ایسے تعلقات ہیں جن کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے۔ والدین ہیں، والدین سے تعلق ہے، ہم والدین کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اولاد ہے، اولاد سے تعلق ہے، اولاد کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ زوجہ ہے، اس سے نکاح کا تعلق ہے، اس کی طرف اور زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ذوات ایسے ہیں جن کی طرف ہم سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں کر پاتے یا کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو جس طرح آپس میں تعلق جوڑا،
کہ تمہارا فلاں سے تعلق بھائی چارگی کا ہے، فلاں سے تعلق ولادت کا ہے، فلاں سے تعلق تمہارا نکاح کا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر انسانوں کو اپنے اور انسان کے درمیان تعلق کو بیان فرما رہا ہے، اور بیان کرتے ہوئے کتنے پیار سے پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کس چیز میں دھوکے میں آ گیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، اپنے رب کریم سے، تو اپنے رب کریم سے غافل ہو گیا، تو اپنے رب کریم سے دھوکے میں چلا گیا اور اسی سے منہ پھیر کے بھاگ گیا۔ تو سب کی طرف توجہ کر رہا ہے، ہر تعلقات کی طرف توجہ کر رہا ہے، ماں باپ کی طرف زیادہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ولادت کا رشتہ ہے، میرے والد ہیں، ان سے ان کے تعلق کی بنا پر تو پوری دنیا سے دشمنی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعلق کس کا ہے؟ ولادت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی انسان کو پکار کر کہتا ہے کہ انسان تو جان کہ میرے اور تیرے درمیان کون سا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، فعدلک، تجھے برابر بنایا۔ یار انسان تو اس طرف توجہ تو کر کہ وہ تیرا والد ہے، تو اس والد کے تعلق کی بنا پر تو پوری دنیا سے دشمنی کر رہا ہے، اور میرے اور تیرے درمیان خلقت کا رشتہ ہے، تو میں تیرا خالق ہوں، لیکن تو میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو مجھے سے بھاگ رہا ہے، حالانکہ میں کوئی عام ذات نہیں ہوں، میں رب کریم ہوں، کرم کرنے والا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ لے گا۔ وہ صحابی خوش ہو گئے اور کہا میں تو بخشا جاؤں گا۔ صحابہ کی چیخیں نکل ہیں، صحابہ بول رہے ہم ٹینشن میں یہاں مر رہے ہیں، یہاں ہم پریشانی کے عالم میں، ہم عبادتیں اور ریاضتیں کر کے تھک گئے، ہمیں یہ گارنٹی نہیں ملی، لیکن یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تو بخشا جاؤں گا۔ تو وہ خوشی خوشی جانے لگا، تو صحابہ کے ایسے اعتراض پر حضور نے اسے واپس بلا لیا اور پھر فرمایا کہ بھائی تو کس بات پہ خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بروز محشر اللہ ہی حساب لے گا نا۔ ہاں اللہ ہی لے گا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ جب کریم غالب آتا ہے تو کرم کرتا ہے۔ جب وہ میں بروز محشر میں اس کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے آؤں گا تو وہ مجھ پر غالب ہوگا۔ کیوں؟ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ مجھ پر غالب ہوگا، وہ کریم ہے۔ جب کریم غالب آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ مجھ پر کرم کرے گا اور اپنے کرم کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس بات پہ میں خوش ہوں، اور وہ اسی خوشی پہ چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ واقعی میں بخشا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ بخشا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے اور رب کے درمیان کے رشتے کو پہچان لیا۔ لیکن افسوس کہ ہم کیا اپنے اور رب کے درمیان کے رشتے کو پہچانتے ہیں؟ رب کتنے پکار کے کہہ رہے ہیں انسان کہاں بھاگ رہا ہے، آجا لوٹ کر، آجا پلٹ کر، میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اگر تو سنجیدگی کے ساتھ مجھے رب مان کر آ جائے تو میں تو کریم ہوں، میں تجھ پر کرم کروں گا، پلٹ کر تو آ۔ جب بیٹا باپ سے روٹ کر چلا جاتا ہے نا گھر چھوڑ کر، تو باپ جو ہے نا اشتہار لگاتا ہے کہ فلاں کو اگر میرا بیٹا مل جائے تو اتنا انعام ہے، وہ گھر پہ چھوڑ کے جائے اگر جس کو مل جائے، اور اگر بیٹا خود پڑھ لے تو وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ والد۔ اور قرآن میں کون پکار رہا ہے؟ خالق۔ تو یہ خلقت کا رشتہ ہے۔ اپنے اور رب کے درمیان تعلق کو پہچانیں کہ ہمارا اور رب کے درمیان کیا تعلق ہے، کون سا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کہ ہم صرف مخلوق نہیں ہیں، کہ اللہ نے ہمیں صرف پیدا کیا ہے۔ آپ قرآن کا آگے کا حصہ بھی پڑھیں، قرآن آگے بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تو میں جس صورت میں چاہا جوڑ دیا۔ اے انسان تو میرا صرف مخلوق نہیں ہے، تو میری خلق نہیں ہے، صرف تو میری چاہت بھی ہے۔
کہ میں نے تجھے اپنی چاہت کے ساتھ پیدا کیا ہے, جیسا میں چاہتا تھا ویسا تجھے پیدا کیا ہے. یہ جو تیری صورتیں ہیں نا وہ سب میری چاہت سے. لیکن افسوس کہ یہی انسان اپنے رب کریم سے منہ پھیر کے جا رہا ہے, اس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو لوٹ کر آئے, پلٹ کر آئے, آج ہی سے نیت کر لیں کہ آج سے ہم رب سے رشتہ جوڑیں گے, آج سے مضبوط تعلق رکھیں گے انشاءاللہ. کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف, چھوٹی سی مصیبت, کوئی مصروفیات ہمیں رب سے غافل کر دے, رب کی رحمت سے غافل کر دے, رب کے کرم سے غافل کر دے. آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, کہ اے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ سے, اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے اور تم رب سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے فاتبعونی, میری اتباع کرو. آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتبعونی, کیا کرو, میری اتباع کرو. یہ نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت کے اندر حکم کی فرما برداری ہے, لیکن اتباع کے اندر ہر ادا کو ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. ہر ادا کو ادا کرنا ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان اپنے نبی کی اداؤں سے ہی دور ہے, اداؤں کو بھول چکا ہے, وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا. کتنے نوجوان ہیں, اپنے نام کیا, آپ ان سے کہو کہ آپ مسلمان ہیں تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اگر آپ ان کے چہرے پر غور کریں تو ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے اس سنت کو ختم کرتے ہیں, اس سنت کو شہید کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ان کو کسی سنت کی طرف توجہ دلاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. جس سنت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کوئی عام سنت نہیں, وہ تیرے نبی کی ادا ہے. صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اس انداز سے ہم تک منتقل کیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت سفر کر رہے تھے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے, تو آپ وہاں پر رکے. رکنے کے بعد آپ نے وضو کیا, وضو فرمانے کے بعد پلٹے, اور پلٹنے کے بعد آپ مسکرانے لگے, اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو باقیوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بہتر جانتے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ ہی وجہ جانتے ہیں, آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک دفعہ حضور کے ساتھ اسی سفر پہ تھا, حضور یہاں اترے تھے, اور اترنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد آپ پلٹ کر مسکرانے لگے. بس اس بنا پر میں بھی مسکرا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہے حضور کی ادا کو ادا کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا, تو آپ شوربے میں سے کدو کو نکال کے کھا رہے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, روٹی سے کھائیں, کچھ اور لے لیں. آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پر مہمان تھے, تو اس صحابی نے ہمارے سامنے کدو کا شوربہ رکھا تھا, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح شوربے سے کدو چن کے کھا رہے تھے. سبحان اللہ. بس میں نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, میں بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہے ادا کو ادا کرنا. لیکن کیا ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں؟ کیا ہماری اس طرف رغبت ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو قابل غور تو ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان, بحیثیت مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, لیکن کیا اس دولت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر سوالیہ نشان تو ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے, میں اپنی ذات کے بارے میں غور کرتا ہوں, نہ کسی پر طنز ہے نہ تان و تشنی. ہر بندہ اپنی ذات میں غور کرے, اگر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر نہیں کرتا تو ایک کوسچن مارک تو ہے. قبر میں بھی جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب بھی تو دینا ہے, اور پھر بروز محشر حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ بغیر داڑھی والا,
بغیر نماز والا, بغیر وضو والا, تو اس طرف توجہ ضرور دیں. یہ مہینہ ویسے بھی حج کا مہینہ ہے, لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, پھر حج کر کے جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں. تو کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں؟ اور اگر کرتا ہے تو اس کے لیے تیاری کتنی ہے, ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ جانے کا سب کا دل کرتا ہے, ہر بندہ تڑپ رہا ہے, ناطقہ بھی جھوم جھوم کے رو رہا ہے اور تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی مدینہ جانا ہے. لیکن تیاری ہے؟ آپ نے تیاری کر رکھی ہے یا ہم نے تیاری کر لی ہے؟ وہ پیکنگ کی نہیں کہ کپڑے بھرنا ہے, برش رکھنا ہے, ناشتہ پانی رکھنا ہے, سفر لمبا ہے, اس کی نہیں. حضور کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے, اس کے لیے تیاری کی ہم نے. اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بادب حاضری عطا فرمائے, ہم سب کو عطا فرمائے, لیکن اس سے پہلے تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین ایمان بنایا ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں, اس کی پکار پر اگر لبیک کہنا چاہتے ہیں, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ, جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. اللہ ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو اپنے میرے محبوب سے کیا کرو, تعلق جوڑو, اس کی اتباع کرو, ان کی اداؤں کو ادا کرو, ہر ادا کو ادا کرو. آج بڑے افسوس کے ساتھ میں نے کچھ ایسے جاہل صوفیوں کے بارے میں جانا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مولویوں کی نمازیں ہیں, ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو نمازیں ہیں نا یہ مولویوں کی, ہم تو اپنی نمازیں الگ پڑھتے ہیں. کون سی نماز پڑھتا ہے بھائی تو؟ یہ وہ نمازیں ہیں جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوتے آئی ہے. تو کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے تصوف اس کا نام نہیں ہے. تصوف کا اصل مقصد, تصوف دراصل یہ ہے کہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لو اور اپنے نبی کی ادا کو ادا کر لو, یہ ہے تصوف. اور انشاءاللہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو درست تصوف سکھانا چاہتے ہیں. تصوف بری چیز نہیں ہے, طریقت بری چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ دھڑلے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. طریقت کیا ہے؟ طریقت شریعت کا باطن ہے. بس آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کو کس طرح ادا کرنا ہے, کس آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے, یہ ہے طریقت. یہ طریقت ہے. یہ طریقت نہیں ہے کہ بال گندے ہوں, کپڑے میلے ہوں, جو دل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اپنے خیالات سے جو باتیں منہ میں آ رہی ہو بکرے ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ تصوف ہے. یہ تصوف نہیں ہے. آپ اتنے مہینوں سے یہاں پر ذکر میں آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی ملنگ گھوم رہا؟ نہیں دیکھا ہوگا. یہاں ملنگ نہیں گھوم رہے. یہاں کسی کو دیکھا کہ کسی کے لمبے بال ہو, منہ میں گالیاں ہو, منہ میں پان ہو, اور جو دی چاہ رہا وہ کر رہا ہو, اور پھر کہہ رہا ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمارا مقصد دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو درست نظریات بیان کرنا, درست تشریحات بیان کرنا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس مقصد سے جڑ جائیں. اسی حوالے سے ہم نے ایک مقصد بنایا کہ ہم ایک خانقاہ کی بنیاد رکھیں کہ وہاں پر تعلیمی نظام بھی ہو اور تربیتی نظام بھی ہو, کہ تاکہ وہاں پر لوگوں کو درست تعلیم بھی دی جائے, درست نظریات سکھائے جائیں, درست عقائد دیے جائیں, پھر مسائل شرعیہ بھی سکھائے جائیں, اور پھر مسلمانوں کی تربیت بھی کی جائے. اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اسلاف کی تعلیمات کو کس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آج افسوس ہے کہ کچھ افراد یہ کہ دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے چکر میں وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ دور کا تقاضا اب کیا کریں, ہم مجبور ہیں.
تو اسی حوالے سے یہ مقصد بنایا گیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دور جدید کے تقاضے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں اسلام پر عمل کر کے، اور وہ کس طرح کو انشاءاللہ ہم آپ کو جب یہ آگے تحریک چلے گی تو انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو کیا آپ لوگ ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ نیتوں کا اظہار کر لیں ہاتھ اٹھا کر. انشاءاللہ میں یہاں پہ نہیں رہتا بھائی، میں اس علاقے کا نہیں ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، مہمان ہوں آپ لوگوں کا. اور مہمان جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مانگتا ہے، تو میں تو مانگ رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کا ساتھ. تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی یہ آپ لوگوں نے نیت تو کر لی ہے کہ ساتھ دینا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ کرنا کیا ہے. کیا چوراہے پہ بٹھا دیا جائے گا مجذوب بنا کر، یا آپ کو ٹوپی پہنا کر امامہ پہنا کر جائیں؟ نہیں، اس کے لیے بھی کچھ آپ کو بھی کچھ ڈیوٹی دی جائے گی کہ وہ کرنا کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ نے ہر اتوار کو یہاں درس ہوتا ہے، اس میں آپ نے حاضری دینی ہے، اس درس میں آنا ہے سب سے پہلے. اب وہ درس قرآن ہو، درس تصوف ہو، درس حدیث ہو، جو بھی ہو، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوگا. درس تصوف ہو، اس میں بھی قرآن و حدیث ہے. اگر حدیث کی تشریحات بیان کی جا رہی ہے تو اس میں بھی قرآن و حدیث ہے. اگر آپ کے سامنے قرآن بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی نبی کا فرمان موجود ہے. تو بس آپ نے اس درس میں شامل ہونا ہے. تو ہوں گے انشاءاللہ عزم کے ساتھ بولیں، عزم کے ساتھ، جوش کے ساتھ کہ ہاں انشاءاللہ آئیں گے. ساری مصروفیات ایک طرف، اتوار کو ہم نے درس میں پہنچنا ہے. انشاءاللہ. اگر آپ کو بہت زیادہ مصروفیات ہے، آپ نہیں آ سکتے، آئیں سلام کریں حضرت کو، حضرت مسافر کے جائیں، کوئی بات نہیں. حضور بتا دیں کہ بھائی مجھے مصروفیات، لیکن آنا ہے. انشاءاللہ. دوسرا، ہفتے مہینے کے شروع میں جو اتوار آتے ہیں اس کے اندر میٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے. کہ سلسلے کی ترقی کے حوالے سے جو میٹنگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا نئی چیز لائی جائے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. تو اس میں آپ نے بھی شرکت کرنی ہے تاکہ آپ اپنے تجربات سے، اپنے مشورے سے آپ دین کے ترقی کا اہتمام کریں. آپ کے مشورے دین کے کام میں لگے. بھائی مشورہ دے کر بھی تو دین کا کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس دور میں تو مشورہ کوئی مانگتا نہیں ہے. ویسے ہم آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، کیا آئے اور میٹنگ میں کیا کریں؟ مشورہ دیں اور مشورے کے ذریعے کیا کریں؟ اپنا دین کا کام کریں. تو انشاءاللہ آپ آئیں گے اتوار کو؟ انشاءاللہ. آئیں گے؟ انشاءاللہ. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جو نیت کی ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.